نماز کو باطل کرنے والے کام یہ بہت اہم ہے جاننا. نمبر 1 کلام کرنا، بات کرنا. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی پہلے اجازت تھی. ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جبکہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا. مثلاً آگے انہیں کندھا ملانا تو کہ کندھا ملاؤ یا برابر ہو جاؤ یا کچھ چھوٹی موٹی بات کر لیتا. یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو. تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا. معاویہ بن حکم السلمی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ. لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. میں نے سوچا میری ماں مجھے گم پائے، تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو. پھر وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے لگے. جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن میں خاموش رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. سبحان اللہ، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں، یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے بس. اچھا، جب ہمارے بچے نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کریں تو ہم سلام پھیر کے کیسی خبر لیتے ہیں، کیسے معلم ہیں ہم. ماں بھی تو ایک مدرسہ ہوتی ہے نا. اصل میں ہم لوگوں کو سکھاتے نہیں، اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں. جو معلم ہوتا ہے نا اس کے اندر صبر ہوتا ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خیرخواہی کا کام کا بیڑا لے کے اٹھتا ہے. وہ اپنے گھر کے مسائل اور اپنی زندگی کی فرسٹریشن اور ڈپریشن اور ان کا مظاہرہ نہیں کرتا وہاں بیٹھ کے، بلکہ ان کا تو کسی طرح ذکر بھی نہیں کرتا. کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہوتا ہے نا بچوں کی طرح بہت آبزرو کرتے ہیں. آج ٹیچر کا موڈ آف تھا، آج لگتا ہے گھر سے کوئی بات ہوئی تھی، آج غصے میں تھی، آج جلدی میں تھی، آج فلاں تھا، آج فلاں. آپ دیکھیں اسٹوڈینٹ ضرور تبصرہ کرتے ہیں ایسی باتوں کا. تو ہمارے بچے بھی ہمیں بہت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ پر ورک کرنا ہوگا. اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سامنے والے شخص کے اندر ہے، جبکہ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. اور سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اکثر پرابلمس کی وجہ یہی ہے، یعنی بہت سارے جھگڑے اور مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ساری غلطیاں دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں کسی سے، اصلاح بھی نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے سارے لیکچر صرف دوسرے کے لیے، تو پھر مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. جب تک آپ نو پرابلم مین نہیں بنتے، نو پرابلم، اس وقت تک آپ ایک اچھے دائی نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اپنے گھر میں ہی جھگڑے ختم نہیں کیے، اگر اپنے بچوں کے ساتھ ہی آپ کا جھگڑا ختم نہیں ہوا، اپنے دوستوں کے سرکل میں ہی آپ کے جھگڑے ہیں، آپ کس دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ کون سا دین سکھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی خوبیاں خامیاں سب معلوم ہونی چاہیے. بچے ہمیں برداشت کر رہے ہیں، بالکل لوگ ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور سے وہ خواتین یا جو اساتذہ ہیں اسکولوں میں، وہ جب پڑھاتی ہیں تو خاص طور سے بچیوں کی عادت ہوتی ہے، عموماً جو کنڈر گارڈن کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اسکول لگاتے ہیں. ٹیچر کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی ہے، ان کا بولنے کا انداز، ان کا سکھانے کا انداز، اسی طرح ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایکشن کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ڈراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں پورا. بس یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، وہ خود تو نہیں ہوتی اپنی وہاں پر، لیکن وہ بچے جو ہیں ٹیچر کا پورا نقشہ گھر میں جا کے کھینچ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر خیر خواہی لائیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا. آپ نے بس جو کام کی ضرورت کی بات تھی اتنا جملہ بتا دیا کہ یہ نماز ہے اور اس میں کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے، یہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی نماز کی اصلاح کے بغیر نماز میں جان بوجھ کر بات کرتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے.
جیسے امام نے غلطی کی تو پھر کیا کرے گا پیچھے والا مقتدی؟ لقمہ دے گا. تو اس نے کیا کیا؟ بول کے نماز کی اصلاح کی. ٹھیک ہے. ہوا خارج ہونا. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دوران نماز کسی چیز جیسے ہوا نکلنے کو محسوس کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بو نہ پائے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ اگر نماز میں کسی کی ہوا نکل جائے تو وہ چلا جائے اور وضو کرے، یعنی لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں سے شرم کھا کے بغیر وضو کے نماز نہ پڑھتا رہے، بلکہ جا کے وضو کر لے. اور ایک یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، نہیں اسے کنٹرول ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر لے. نمازی کے آگے سے عورت، گدھا اور کتا گزرنا. عبداللہ بن سامت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھے، عورت اور کالے کتے کے گزرنے کی وجہ سے نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی. عبداللہ بن سامت نے کہا، زرد اور سرخ رنگ کے کتوں کو چھوڑ کر کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ ابو ذر نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا. آج ہمارے ذہن میں بھی تھا، اچھا کالے کتے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کالا کتا شیطان ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز کے آگے سے گزر کر اس کی نماز کو ایسے ہی توڑ دیتی ہے جیسے کہ مرد کی نماز کو توڑ دیتی ہے. اچھا، یعنی عورت بھی عورت کے آگے سے نہ گزرے. شیخ البانی کہتے ہیں نماز ٹوٹ جاتی ہے خواہ نماز پڑھنے والی عورت ہو اور سامنے سے گزرنے والی بھی عورت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمام امت کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے. کہہ لگانا. جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ کہہ نماز کو توڑ دیتا ہے، وضو کو نہیں توڑتا. ٹھیک ہے. کسی دوسرے کو بتانا ہے کہ بچہ خطرے میں ہے تو کس طرح سے بتائیں؟ نہیں، وہ تو نماز ہی توڑ دیں گے آپ. پھر بچہ خطرے میں ہو تو زیادہ ہی بڑا خطرہ ہے کوئی تو پھر تو نماز ہی توڑ دی جائے گی. بالفرض کہا کسی نے لگایا اور وہ نماز تو ٹوٹ گئی اس کی، تو پوری نماز دہرانی ہوگی. جی. ساتھ ساتھ پوچھنا تھا کہ جیسے ہوا نکل جائے اور وضو کرنا ہوتا ہے دوبارہ، تو اس میں طہارت ضروری ہے یا صرف وضو کرے؟ صرف وضو کرے. صرف وضو کرے، طہارت نہیں ضروری، یعنی استنجا کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ جو میرے ذہن میں آیا، آپ نے بولا کہ عورت کی آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ ان کے آگے لیٹی ہوتے تھے، ان کے گزر تو نہیں رہی تھی نا. ہاں، یہی میں سوچ رہی تھی. اور سترے کی جگہ تھی نا، وہ تو سترے پہ تھی. گزرنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی ساتھ سے آگے سے گزرنا، اسی لیے تو روکنے کا جو حکم ہے، تو وہ اسٹل ہونے کی وجہ سے اور سترے کی وجہ سے.